جسٹ وانٹ کہ ان کا پورا ایک اس کے اوپر ہو جائے. آپ اپنا کچھ سوچتے ہیں کہ کوئی آپریٹنگ سسٹم آپ بنائیں یا کوئی اس طرح کی چیز پاکستان کا کی جس سے جو ہے شناخت ہو؟ تو آج کل جو ہے گیمز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. اوکے. بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے, تو اس لیے میں گیم ڈیولپمنٹ میں ہوں آج کل. رائٹ. تو یہ بھی ہے کہ میں ورلڈز ینگسٹ ایکس باکس 360 کا گیم ڈیولپر بھی ہوں. اچھا. رائٹ. اور ایک اور پروڈکٹ ہے مائکروسافٹ سرفیس. اوکے. ایک ملٹی ٹچ پروڈکٹ ہے مائکروسافٹ کی طرف سے, پورا ٹچ اسکرین ٹیبل ہے. رائٹ. تو اس کی بھی اپلیکیشن میں ڈیولپ کر رہا ہوں. تو وہ بھی میں ینگسٹ سرفیس ڈیولپر بھی ہوں. رائٹ. دیٹس ونڈرفل. تو کوئی آپ کا مطلب فیوچر میں ہے ارادہ کہ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کریں, کچھ اپنا کریں, کیونکہ بیسکلی یہ تو مائکروسافٹ کے اس پہ گئے ہیں وہاں پہ, تو ہی وڈ بی ورکنگ فار دیم اینڈ آل دیٹ. تو کچھ دیکھتے ہیں آپ؟ بات وہی ہے کہ ہم جو ایکسپیرینس ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ حاصل ہے, ہم اس کو کسی نہ کسی صورت پاکستان کے سیناریوں میں چینل کرنا چاہتے ہیں, فٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, فٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے انڈسٹری ابھی آئی ٹی میں اتنے ڈیولپ نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ پھر بھی کچھ تھوڑا بہت جو بھی کام ہو رہا ہے, لیکن ہم اس سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو سافٹ ویئر مارکیٹ ہے وہ دنیا میں بہت مانی ہوئی ہے. تو جہاں تک مائکروسافٹ اور گوگل کی وہ جو ان کی وار لگی ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ اسی طرح سے ہی ہوتی ہے, کمپٹیشن کی انوائرمنٹ پیدا ہوگی تو ہوتی ہے. اب یہ بات کہ کیا کبھی پاکستان سے کوئی گوگل یا کبھی کیا پاکستان سے کوئی مائکروسافٹ نکلے گی, کچھ ایسا نکلے گا, کچھ بھی ایسا آئے گا, تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ آئے گا اور جلد آئے گا. اسی لائنز پہ بابر کام کر رہا ہے, اور یہ جو ٹیکنالوجی بتا رہا ہے بائی دا وے, اگر ہم اس میں بھی چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. گیم ڈیولپمنٹ میں بھی چاہیں تو دنیا کی, اس نے صحیح کہا, سب سے بڑی انڈسٹری, اور جس میں کہ انڈیا ابھی تک وہ تھوڑا سا ابھی وہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو انڈیا کے ناظرین ہیں دیکھ رہے ہوں گے پی ٹی وی گلوبل, وہاں پہ بھی تو وہ بھی گیم ڈیولپمنٹ میں اب بہت آئے ہیں, بہت آگے آ رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں جناب. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں بہت بڑا سلام پیش کرتی ہوں ہمارے چھوٹے کمپیوٹر ماہرین کو. جی. ابھی ہمارے ملک کے وزیر اور ہمارے ملک کے صدر دیکھیں اور ان معصوم بچوں کو آگے لائیں جو سڑکوں میں پھر رہے ہیں. ان میں کتنی قابلیت ہے, کوئی ان میں سائنٹسٹ ہے, کوئی ان میں ٹیکنالوجسٹ ہے, کوئی ان میں کیا ہے. بابا عبد القادر کے بعد تو ہمارے سے یہ بڑے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جو ان کو آگے لائیں. کون صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ ہمارے معصوم بچے جو سڑکوں میں پھر رہے ہیں ان کو آگے لائے, ہمارے وزیر ان کو آگے لائے. بالکل کافی میرا سلام پیش کرتی ہوں. لاکھ سلام پاکستان کے بچوں کو. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہاں سے کال کیا؟ بتایا نا, میں مسز خان انگلینڈ سے بول رہی ہوں. اچھا, انگلینڈ سے کال کیا, سوری مجھ سے مس ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. ہاں, بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اور اپریسیشن آپ کو ملی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے, اور جیسے کہ آپ نے سجیشن بھی دی, وہی والی بات آپ ریپیٹ کریں. کتنے بچے یہاں پہ ہوں گے لیکن ریسورسز کی ان کو کمی ہے. اور یہ ہے کہ ہماری جو کالر تھی انگلینڈ سے, انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ جب تک نہیں ہوتی تو کوئی بھی کنٹری کے لیول پہ پروگرام نہیں بڑھ سکتا. لیکن ایڈ میں کروں گا کہ زرداری صاحب نے بھی ذاتی طور پہ, فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی, انہوں نے, پھر ہم جب نیشنل اسمبلی میں جا کے بیٹھے تو وہاں پہ تقریباً 15-20 منٹ ایٹ دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی ہمارے محترم اراکین پارلیمنٹ نے بھی کافی اس بات کو سراہا ہے. پھر یہ ہے کہ کل ہماری ملاقات ہوئی انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب سے, انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو گورنمنٹ اس دفعہ وہ بھی چاہ رہی ہے کہ کچھ اس مد میں کیا جائے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ ہیکرز کے نام سن کے نا لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, تو یہ ہیکرز کی بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں؟ ایتھیکل ہیکنگ کیا ہے؟ ایتھیکل ہیکنگ کیا ہے؟ لیکن یہ دو قسم کے سیکیورٹی میں لوگ پائے جاتے ہیں.
ایک تو یہ کہ وہ جو صحیح راہ پہ ہوتے ہیں ٹھیک، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں تو ہیکرز لیکن وہ ایتھیکل ہیکرز ہوتے ہیں. میں ابھی اس کو ڈیفائن بھی کروں گا اپنے ناظرین کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو بلیک ہیٹس ہم ان کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو صرف ہیکنگ اپنے کسی موٹو کے لیے کرتے ہیں. چور کی چوری اس وقت تک نہیں پکڑی جا سکتی جب تک کہ اس کی ٹیکنیکس نہ پتہ ہوں. چونکہ میں فورینسکس اور سیکیورٹی اور ہیکنگ سے ریلیٹڈ ہوں، تو ایتھیکل ہیکرز وہ ہیکرز ہیں جو ریفارمڈ ہیکرز ہیں اور جنہوں نے یہ کمٹ اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ وہ اٹیک کی بجائے وہ ساری ٹیکنیک جانتے ہوئے اٹیکرز سے ڈیفینس کریں گے. تو ہم لوگ ایز اے ایتھیکل ہیکر اینڈ فورینسک انویسٹیگیٹر، ہم لوگ پھر جو بیڈ گائز ہیں، سو کالڈ آئی ٹی کے جو بیڈ گائز ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. جس طرح آج آپ نے نیوز پڑھی ہوگی کہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ایک دن. دس از ڈائلیما. ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور اس فیلڈ میں بھی بہت آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس قسم کے واقعات ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ انفارمیشن وارفیئر آج کل بہت ایکٹیو ہے. دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے تو اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں. تو ایک بات جو انٹیریئر منسٹر صاحب سے ہم نے کی ہے اور وہ کائنڈلی اس پہ ایگری ہوئے ہیں کہ انفارمیشن وارفیئر میں مزید ترقی کرنی چاہیے، اور یہاں وہ ایکسپرٹیز ہے جو ایتھیکل ہیکنگ کی آتی ہے. اگر کوئی ایکسپرٹس یا ٹیم آف ایکسپرٹس وہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تو آئی تھنک یہ شرمندگی اتنی نہ اٹھانا پڑتی. تو ایتھیکل ہیکرز وہ ہیں جو اچھے ہیکرز ہیں، ایتھیکل کو جو ہے انایتھیکل کو پروٹیکٹ سکھاتے ہیں. رائٹ، اوکے جی. یو کین کال اس آن 009251925887. اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور بابا یہ بتائیے گا کتنی کم عمر میں جو ہے آپ ماشاءاللہ اراکین پارلیمنٹ سے ملے، صدر تک نے آپ کو اپریشیٹ کیا. اب آگے کیا اور کیا چاہیے؟ واٹ یو وانٹ، واٹ ایلس یو وانٹ ان فیوچر؟ اس عمر میں تو بچے یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 5th 6th کلاس میں ان کی فرسٹ پوزیشن آ جائے، بٹ آپ تو بہت آگے نکل گئے ہیں. تو اب آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ میں فارمر اسٹڈی میں انڈر 16 PhD کرنا چاہتا ہوں. اوکے. اور باقی یہ ہے کہ میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور UNO کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں ان کے ڈفرینٹ پروگرامس میں ڈیولپمنٹ کے معاملے میں، اور ان کنٹریز تک جو پور ہیں اور ان کے بچوں کو ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو یہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گائیڈنس پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ مین پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور پراپر گائیڈنس نہیں ہے. صحیح. تو یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں. رائٹ. تو اس میں آپ بھی یقیناً میری پوری سپورٹ اور ہماری فیملی کی پوری سپورٹ شامل ہے. اور یہ ہے کہ ہم نے ایک ایم جو سب سے پہلا ایم رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے